میں دعوت دوں گا محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام، تشریف لائیں مولانا اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا فضل الرحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آفتاب صحافت کے درفشندہ ستاروں، میرے لیے نہایت قابل احترام دانشور ساتھیوں، میں صرف ماں کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی وہ کسی اجتماع کا انعقاد کرتے ہیں، پاکستان میں کرتے ہیں یا ہندوستان میں، تو مجھے بھی دعوت دینے کی مہربانی کرتے ہیں، اور آج کی اس مجلس میں اس کے ایک مثبت کردار کی ایک طلب ہے۔ میڈیا کے حوالے سے یہاں بہت باتیں ہوئیں اور میں سنتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں جناب خالد احمد صاحب کی گفتگو اس حوالے سے بہت کافی ہے۔ ہم سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ میڈیا یا صحافت معاشرے کا ایک ضروری عنصر ہے۔ اس کی اپنی ایک مسلمہ افادیت ہے۔ چونکہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، مجھے ذاتی طور پر بھی شکایات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہاں ہم شکایات سنانے اور اس کا جواب سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ میرے نزدیک صحافت ایک امانت کا نام ہے۔ آپ واسطہ اور ذریعہ ہیں عوام تک ایک بات پہنچانے کا، عام آدمی کو صورتحال سے باخبر رکھنے کا، چاہے وہ خبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ تجزیے کی صورت میں ہو۔ لیکن آپ ملکی سیاست کے حوالے سے، بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، ان کے نظریات کے حوالے سے، سیاستدانوں کی گفتگو کے حوالے سے، اور مختلف شعبہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان پر جو ان کی آراء اور گفتگو ہے، اسے آپ عوام کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کو عام آدمی بھی پڑھتا ہے اور پڑھا لکھا طبقہ بھی آپ کی تجزیوں کو پڑھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک امانت ہے، تو پھر امانت کے لیے دیانت شرط ہے۔ اور جب ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو لفظ گورن جو ہے، اچھی حکمرانی، اس سے فوراً جاتا ہے وقت اس وقت کے موجود حکمرانوں کو جو اس وقت کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اچھی حکمرانی اداروں کے اچھی تنظیم کا نام ہے، اداروں کی بہتر کارکردگی کا نام ہے۔ اور اس نئے دور میں عوام صرف ووٹ دیتے تھے، ووٹ دے کر کچھ لوگ آتے ہیں ایوانوں میں، کس پارٹی کے پاس اکثریت ہے وہ حکومت بنا لیتی ہے، لیکن ملک کو چلانے کا جو دفتر ہے، اس کی جو بیورو ہے، بیورو آفس، وہ بیوروکریسی ہے۔ آپ نے کلرک سے لے کر 21 اور 22 گریڈ تک کی
افسران کی بات کی ہے، اس کا نام ہے حکومت۔ سیاسی جماعتیں ترجیحات کی بنیاد پر ایک ارتقائی اصلاحات کے تصور کے ساتھ ان کو ہدایات دیتی ہیں اور ان کو آمادہ کرتی ہیں اس بات پر کہ جس پارٹی کو اور جس پارٹی کے منشور کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ ہماری ترجیحات کو سمجھیں اور اس کے مطابق آپ ملک کے نظام کو چلائیں۔ اب اگر وہ تعاون نہیں کرتے تو حکومت ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں، یہ ناکام حکومت اور یہ ناکام وزیر اعظم اور یہ ناکام صدر، جبکہ ملک ایک فرد کا نہیں ہوتا، ملک سب مل کر چلا رہے ہوتے ہیں، تمام اداروں کے ایک مربوط تصور کے ساتھ ملک کو چلایا جاتا ہے، اور اگر وہ مربوط تصور نہ ہو اور اجتماعی ذمہ داری کا تصور نہ ہو تو پھر ایک فرد اور ایک جماعت اکیلے ملک کو نہیں چلا سکتی اگر بیوروکریسی اس کا تعاون نہیں کر رہی اور اس کی ترجیحات کا احترام نہیں کرتی۔ اور پھر یہ کہ ہمارے ملک کی جو سیاست و جمہوریت ایک انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے۔ ہم جب سٹیج پر آ کر گفتگو کرتے ہیں یا ہم جب تجزیے پڑھتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینل پر آ کر ہم تجزیے کرتے ہیں تو بڑے آئیڈیل ہو کر ایک معیاری، ایک بہت بلند معیار قائم کر کے حضرت امام عبید اللہ سندھی نے حکومت الہیہ کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، بڑی علمی گفتگو ہے کہ حکومت الہیہ کے لیے اگر ہم خلافت راشدہ کو معیار بنا دیں تو جس طرح آج کی زندگی میں ہم شخصی زندگی کے اندر بحیثیت مسلمان کے کمزور ہیں اور شخصی زندگی میں ہمارا معیار ان اکابرین کے مطابق نہیں ہے، تو اجتماعی زندگی بھی تو افراد سے بنتی ہے۔ تو جب آپ معیار ان کو بنائیں گے اور وہ معیار قائم نہیں کر سکیں گے، لہذا حکومت الہیہ ہو، حاکمیت اللہ کی ہو، نظام اسی کا ہو، کمزوریاں اس کے اندر ہوں گی، معیار اپنے مطابق رکھو، معیار اگر ان کے مطابق رکھو گے تو پھر آپ حکومت الہیہ کو رد کر دیں گے عوام کی طرف سے۔ پبلک کہے گی کہ یہ کون عمر فاروق بنتا ہے ہمارے سامنے، وزیر اعظم بن گیا، اسلام کی باتیں کرتا ہے، اور اس کو خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ کمزوریاں ہیں۔ ایک فلسفیانہ گفتگو ہے ان کی اپنی، اور اس پہ ایک طویل بحث ہے اس کے ساتھ، لیکن ہم نے ضرور اپنے ماحول کو دیکھ کر اور اپنی ان تمام کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے اوپر چیک رکھنا ہے۔ اجتماعی زندگی میں ایک فرد دوسرے کے لیے سہارا بنتا ہے، اور سہارا بئی معنی کہ ان کی غلطیوں کا احساس جب اس کو دلایا جاتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا جمہوریت طاقتور ہے، سیاستدان طاقتور ہے، جمہوری عمل طاقتور ہے، یا یہاں پر آمرانہ قوت طاقتور ہے۔ اور پھر آمرانہ قوتوں کے اندر چونکہ وہ حکومتی نظام کا حصہ ہیں اور حکومتی نظام کے اندر رہتے ہوئے وہ اتنے طاقتور کہ ان کے پیچھے ان کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ خود فیصلے کرتی ہیں۔ انہوں نے طے کرنا ہے یہ ملک کا مفاد، یہ ملک کا مفاد کے خلاف۔ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے 2/3 اکثریت کی حکومت اب چونکہ ملکی مفاد کے منافی ہو گئی، لہٰذا اس کا تختہ الٹ دو۔ اور پھر اس میں نے آپ حضرات کی گفتگو سنی، میڈیا کے حوالے سے خود آپ نے ان کی جس کمزوریوں کا اظہار کیا، یہ سب سے بہتر احتساب ہے، یہ خود احتسابی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری سرکاری ایجنسیاں، پوری دنیا میں سرکاری ایجنسی اور خفیہ ایجنسیاں ناگزیر ہوتی ہیں ملک کے نظام کے لیے،
اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ حکومت کو خود جا کر مشورے دے، پبلک کو بھلا نظر نہ آئے۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ ہم سارا دن عوام کے اجتماعات میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک ٹیلی فون پر ہماری تمام خبریں کل کر دی جاتی ہیں، اور صبح ہمارے حوالے سے بلیک آؤٹ ہوتا ہے۔ صحافت کی دنیا میں ہماری خبر کی اہمیت، اس کو قابل اشاعت سمجھنا یا نہ سمجھنا، اس کو میڈیا میں کون سی جگہ دینا، میں اپنے 30 سالہ سیاست میں تجربے کی بنیاد پر اور آپ کی دنیا سے ایک مسلسل وابستگی کے نتیجے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ آپ لوگ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ پیچھے بیٹھی ہوئی نادیدہ قوتیں کرتی ہیں کہ کس سیاستدان کو کتنا آگے لانا ہے اور کتنا نہیں لانا۔ اگر اس سے آپ نکلتے ہیں تب جا کر ہوگی بات میڈیا کی آزادی کی۔ یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں۔ میں بھی آج کوئی غلط بات کہہ دوں، کل مجھے گرفتار کر لیں گے، میرے کارکن نکلیں گے اور ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہماری آزادی پھر، یہ احتجاج تو ایک معمول کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں اصل عوامل کی طرف جانا ہوگا کہ اصل معاملات کہاں سے بگڑ رہے ہیں، اور اتنی سی بات بھی جرم ہے، پتہ نہیں مجھے اس کی کیا سزا ملے گی۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جہاں تک خبر اور خبر کے اندر خبریت اور یہ جو فلسفہ ہے سر آنکھوں پہ، یعنی یہ کوئی میڈیا کا معنی ہی یہی ہے۔ لیکن جب محض خبر کی بنیاد پر کسی کا آپ ٹرائل کرتے ہیں، عدالتی سطح پر اس کا ثبوت آنے، حقائق سامنے آنے اور اس پر کوئی فیصلہ آنے تک آپ میڈیا کے حوالے سے جو اس کا ٹرائل کرتے ہیں، اگر وہ بے گناہ بھی قرار پا جائے تب بھی وہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ لہذا خبر ضرور ہو، خبر تو آپ کا کام ہے، لیکن خبر سے آگے مشنری کا کام کرنا کہ ہم نے فلانے کو خراب کرنا ہے، کسی کے کہنے پہ ہم نے فلانے کو پروجیکٹ کرنا ہے، کسی کے کہنے پہ، یہ شکایتیں جو عام سیاسی ماحول میں ذکر کی جاتی رہتی ہیں، آج میں نے آپ کے فورم پر کہہ دی، ناراض نہ ہونا، یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی میڈیا کو واقعی اور صحیح معنوں میں ایک آزاد میڈیا کہہ سکیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے پیمرا وغیرہ اور اس کا، میرا نظریہ یہ ہے کہ سرکار کی سطح پر نہیں، خود میڈیا کی سطح پر صحافی برادری کی قیادت اور منتخب قیادت، ان کے ذمہ داران، ان کے دانشور خود بیٹھیں اور صحافت کی ضابطۂ اخلاق کو طے کر لیں۔ مجھے ایمان ہے کہ پاکستانی سوسائٹی، مشرقی تہذیب، مشرقی تمدن، اپنے ماحول، اس کی اسلامی اقدار، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ خود ایک چیز طے کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے جیسے سیاسی کارکن کے لیے ناقابل قبول ہو سکیں گی۔ تب جا کر بات بن سکتی ہے کہ صحافی خود بات کریں، خود طے کریں اس چیز کو۔ ہم کون ہوتے ہیں رہنمائی کرنے کے لیے؟ کیا میں یہ کہہ دوں کہ صحافی نابالغ ہے، وہ اس سوسائٹی کو نہیں سمجھتا، وہ اس کے اقدار کو نہیں سمجھتا، ایک مسلمان معاشرے میں وہ ایک مسلمان تمدن کو نہیں سمجھتا، ایک مشرقی تمدن کو نہیں سمجھتا، ایک پاکستانی تمدن کو نہیں سمجھتا، کسی کی عزت نفس کو نہیں سمجھتا، سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھتا؟ ایسی بات تو نہیں ہے، خدا کا فضل ہے۔ اور یقیناً ہم جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پبلک ہے، عوام ہیں، ووٹ ہے، اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، اور بی اے کی شرط بھی نہیں ہے، تو جب ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے یقیناً آپ کی معلومات زیادہ ہوں گی، ہماری کم ہوگی۔ میں تو جب بھی صحافی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بابا مجھے کچھ بتاؤ،
کہتے ہیں ہم تو آپ لوگوں سے سننے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا بابا ہم آپ سے خبر لینے کے لیے آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے میں تو اس محاذ کو بڑا ایک سنجیدہ محاذ سمجھتا ہوں. لیکن جہاں تک بات ہے سیاست کی، جمہوریت تو سیاسی رویوں کا نام ہے. بات تو بنیادی یہ ہے کہ سیاست کس چیز کا نام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسیکون بعدی خلفاء فیکفرون. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. ایک جاتا تھا دوسرا اس کا جانشین بنتا تھا. اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد پیغمبر نہیں ہوگا، خلیفہ آئیں گے اور بہت تعداد میں آئیں گے. اب یہ سیاست کیا ہے؟ تمام علماء نے سیاست کی جو تعبیر کی ہے وہ یہ ہے کہ مملکتی نظام کے ایسے تدبیر و انتظام کہ جس سے معاشرے کے ہر فرد کو دنیاوی زندگی میں سکون ملے اور اخروی زندگی کی نجات کا سبب ہو. جب ہم سیاست کو اس معنی میں لیں گے اور ہم ذمہ داری محسوس کریں گے کہ میں اس فورم پر بیٹھا ہوں جہاں میں نے اس انداز سے سوچنا ہے کہ تدبیر و انتظام کا وہ تقاضا پورا ہو کہ جہاں انسانی حقوق کا تحفظ ہو سکے، جہاں لوگوں کی تعلیم کا تحفظ ہو سکے، جہاں لوگوں کو انصاف مہیا ہو سکے، جہاں دوسرے اقوام کے ساتھ بقائے باہمی کا ایک تصور ہمارے سامنے آ سکے. اس حوالے سے پھر ہمیں سوچنا ہوگا. اور چونکہ مختلف آراء ہیں، مملکتی نظام ہے، کوئی گھر کے فرد کی بات تو نہیں ہے، اس لیے اسلام نے سب سے بڑھ کر اہمیت دی ہے شورائی نظام کو. شورائیت کا تصور اتنا عظیم ہے اور اتنا عظیم ہے کہ رب العالمین نے جب اس امت کے اور مناقب بیان کیے تو ایک منقبت اس امت کی یہ ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ یہ اپنے معاملات وہ مشورے کی بنیاد پر طے کیا کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی اسمبلی، یہ ہے آپ کا پارلیمنٹ، جس کے ماتھے پر بہت سے ممالک میں وہ امرہم شورا بینہم لکھا ہوا ہے. ہمارے آئین نے بھی اس کو شورا کا لفظ کہا ہے تاکہ کم از کم سمبولکی ایک لفظ کا تحفظ تو ہو. اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم اتھارٹی حاصل تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی زبان سے کچھ بھی بات نہیں کرتے مگر جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں پیغمبر کرنے کو کہے وہ کرو، جس سے پیغمبر تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اتنی بڑی اتھارٹی اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. کسی مؤمن مرد اور عورت کے لیے جبکہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، جبکہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اس معاملے میں، اس میں ذرا بھر رد و بدل کا کوئی حق نہیں ہے. پھر پیغمبر کو اتنی بڑی اتھارٹی دی گئی اور اس بھرپور اتھارٹی کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جس معاملے میں میری طرف سے حکم نہ آئے اور امت کو ایک مسئلہ درپیش ہو جائے تو وشاورہم فی الامر، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کرو. حضرت ابوبکر صدیق جس کا یہاں ہم نام لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق جس کا ہم یہاں نام لیتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ جس کا ہم یہاں نام لیتے ہیں، معیار تصور کرتے ہیں
اتنی بڑی اتھارٹی جناب رسول اللہ نے اپنی زبان سے ان کو عطا کی اور امت پر لازم قرار دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی تابعداری کرو، خلفاء راشدین کے طریقوں کی تابعداری کرو، لازم قرار دیا۔ پکڑو ان کے طریقوں کو، مضبوطی سے پکڑو، داڑھ کی دانتوں سے اس پر چک لگا کے پکڑو، اس کو چھوٹ نہ جائیں آپ سے۔ اتنے بڑا اعتماد ان پر کیا، اور اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا مسئلہ ہمارے سامنے آتا تو ہم قرآن میں اس کا حل تلاش کرتے، کامیاب نہ ہوتے، رسول اللہ کی زندگی میں اس کو تلاش کرتے، کامیاب نہ ہوتے تو پھر اپنے تمام عمائدین اور صاحب الرائے لوگوں کو اکٹھا کرتے، ان سے رائے لیتے، جب وہ ایک رائے پر پہنچ جاتے پھر ہم حکم صادر کرتے۔ تو ایک رویوں کا نام ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں میں ارتقاء آ رہی ہے، رد و بدل آ رہا ہے، بنیاد و اساس وہی ہوتا ہے۔ اب رہی بات جمہوریت میں عوام کی، جمہوریت نام ہے امور مملکت میں عوام کی شراکت کا، اور اس کا ایک خاص پیمانہ ہے۔ حق اقتدار کون دے گا؟ عوام کی بیعت کے بغیر آپ حکمرانی کا حق کیسے رکھتے ہیں؟ جب خلفائے راشدین عوام کی بیعت لیتے ہیں اور بیعت کے بعد خلافت کا باضابطہ اعلان ہوتا ہے، آج کی اس نئے دور اور نئے سسٹم اور نئے بین الاقوامی تقاضوں کے حوالے سے معروف نظام کے تحت اگر ہمارے ہاں کوئی حکومت پہ جائے گا، عوام سے پوچھے بغیر جائے گا، تو وہ تو پھر ملوکیت ہوگی، وہ تو آمریت ہوگی۔ لہذا اسلام جس شورائیت کا تصور دیتا ہے، ہم آج بھی اس کی پیروی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لہذا عوام ہیں اس کے حقدار کہ ان کو نظام مملکت میں شراکت کا احساس ہو اور جواب دہی کا احساس اللہ رب العالمین کے پاس ہو۔ جب انسان کے سامنے ہم جواب دہ ہیں تو انسان کو تو ہم دھوکے بھی دے سکتے ہیں۔ میڈیا کے دوستوں سے بات کر لی جائے، صاحب آپ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ذرا میری اس بات کو آپ یوں شائع کر دیں اور پبلک تک پہنچا دیں تاکہ میں عوام کی رضامندی حاصل کر سکوں۔ لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ اس کو کیسے دھوکہ دو گے؟ تو جواب دہی کے حوالے سے ہمارے پاس صرف الفاظ رہ گئے ہیں، ہمیں علمی انداز سے اس ساری چیز کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے آئین کے اندر کہا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور جمہور کی نمائندوں کی وساطت سے منتخب لوگ روئی زمین پر اس کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ ایک فطری تصور ہے، یہ متصادم نہیں کسی چیز سے۔ ہم ہر بات میں آج کے حالات اور دین اسلام کے تعلیمات کو آپس میں متصادم کیوں قرار دیتے ہیں؟ ہم اس کو رہنما قرار دے کر جدید دور کے جدید تقاضوں اور ترقی یافتہ دور کے تقاضوں کے حوالے سے اس کو ایک راہ دے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چیز ہے، اگر یہ آ جائے کہ تدبیر و انتظام جس سے کہ دنیاوی زندگی میں سکون برپا ہو، یہ ہے نام گڈ گورننس کا، بہتر حکمرانی کا تصور دیتا ہے ہمیں۔ اور جہاں تک ہمارے ملک کی اور ہمارے وطن کی سیاست ہے، یہاں تو دو طرح کی سیاست ہے، ایک نظریاتی سیاست ہے اور ایک اقتدار کی سیاست ہے، پاور پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو 9/11 کے بعد صورتحال دنیا میں پیدا ہو گئی ہے، یہاں پھر سیاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک خوف کی سیاست اور ایک امید کی سیاست، پالیٹکس آف دی فیئر، پالیٹکس آف دی ہوپ۔ اب سوال بنیادی یہ ہے کہ سیاسی نظام میں انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہے،
لیکن انسانی حقوق کا تحفظ تبھی ہو سکتا ہے اگر امید کی سیاست ہوگی. خوف کی سیاست میں انسانی حقوق کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. مجھ سے بار بار تقاضا کرتے ہیں امتیاز عالم صاحب کہ جی آپ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے منشور کی بات کریں, آپ جنیوا انسانی حقوق کنونشن کے انسانی حقوق کی بات کریں, اور ان کا شکر گزار ہوں. میں نے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے, دفعہ وار اس کا مطالعہ کیا ہے. میں نے اکثر و بیش اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق پایا, ورنہ اس سے متصادم نہیں پایا, ایک آدھ جگہ پر اس سے مخالف پایا ہے. میں دنیا سے کہتا ہوں کہ آئیں انسانی حقوق کے اس منشور کی بنیاد پر دنیا میں سیاست کریں. اقوام عالم نے جس اجتماعی زندگی کے اور بقائے باہمی کے تصور پر انسانی حقوق کا تعین کیا ہے, آئیں اس کی بنیاد پر سیاست کریں دنیا میں. لیکن ایک بات ذہن میں رہیں کہ ہم جس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, سیاست چاہتے ہیں, معیشت کی بہتری چاہتے ہیں, دفاعی لحاظ سے اپنے آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں ذرا اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. اصول یہ ہے کہ اس کے لیے آزاد قوم ہونا ضروری ہے. ہم 60 سال سے آزادی کے دعوے دار ہیں, لیکن اس آزادی کے بعض پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں, کہیں کافر نہ ٹھہرا دیے جائیں. جنگ عظیم دوم کے بعد براہ راست ملکوں پر لشکر کشی اور ان پر قبضے کرنے کا رواج ختم ہو چکا ہے, اور اس کی جگہ بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدات نے لے لی ہے, جس میں ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو اس کا رکن بننے پہ مجبور کیا جاتا ہے, اور ان معاہدات میں ان ملکوں کو جکڑا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں پر بالادستی کس کی ہے؟ ہم سیاسی طور پر دیکھیں, اقوام متحدہ ہے, سلامتی کونسل ہے, جنیوا انسانی حقوق کمیشن ہے, مختلف ادارے بین الاقوامی سطح پر موجود ہیں, اور ہم اس کے رکن ہیں. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ بین الاقوامی فورم پر اگر کوئی قانون پاس ہو جائے تو ہمارے جیسے ممالک میں عالمی ادارے کا پاس کیا ہوا قانون مؤثر ہوگا, اور ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون وہاں غیر مؤثر ہو جائے گا. ہم کوئی بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے. ہمیں اگر اس سے اختلاف بھی ہوگا تو پھر برداشت کرتے ہیں, جھگڑے کا ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی. ہم ایک ملک ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور علم پر کسی ایک خاص قوم کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. اگر امریکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتا ہے اور لامحدود ترقی کر سکتا ہے, مجھے اس حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ میں اگر نیوکلیئر پاور بنتا ہوں, میرے اوپر کیوں قدغنیں لگائی جاتی ہیں؟
ایران اگر بنتا ہے اس پر کیوں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ اسرائیل کے پاس 300 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں، وہاں کوئی آبجیکشن نہیں۔ عراق نے جوہری مواد تک حاصل نہیں کیا اور اس پر الزام لگا دیا کہ آپ جوہری قوت بن رہے ہیں، تباہ و برباد کر دو اس ملک کو۔ دنیا کی طاقتور ترین قوت نے دنیا کی کمزور ترین قوت جو افغانستان کی تھی اس کے خلاف انتہائی قوت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہاں ہے جمہوریت؟ اور بات ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ دہشت گردی جرم ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ کسی مذہب اور کسی معاشرے میں دہشت گردی کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ازراہ کرم خدا کے لیے اتنا تو بتا دو کہ عالمی انسانی حقوق کے چارٹر میں، اقوام متحدہ کے چارٹر میں، جنیوا انسانی حقوق کنونشن میں، کسی انسائکلوپیڈیا میں جو عالمی اداروں کی طرف سے شائع ہوا ہو، اس کے اندر دہشت گردی اور ٹیررزم کا مفہوم تو بتا دو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دنیا تشریح نہیں کر رہی اس چیز کی اور جنگ لڑ رہی ہے، اور اپنی مخالفت کو دہشت گردی کہتے ہیں، اپنے سے اختلاف کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ میں ایک جمہوریت پسند کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں، اپنے نظریات رکھتا ہوں، ہر فورم پر اپنے نظریات پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں کے ساتھ کلب ہے، میری بے تکلفی ہے، سیکولر دوستوں کے ساتھ بڑی یارانے ہیں میرے۔ امتیاز احمد جیسا آدمی میرا دوست ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ہر فورم پر اپنے نظریات کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں کہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں نے ان کی آراء سنی ہے، میں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ افضل خان صاحب بیٹھے ہیں میرے گھر پہ آ کر مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، میرے والد صاحب کے دوست ہیں اس لیے، چاچا جان ہیں۔ اس ماحول کے ساتھ میرا رابطہ ہے، میں ان کو سنتا ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ 6 7 مہینے مل کر جیل گزاری ہے۔ میں امتیاز عالم کو کہتا ہوں یہ ہے ہماری برداشت کہ ایک جیل کے اندر تیرے 10 مہینے تک کفریات سنتا رہا ہوں میں اور برداشت کرتا رہا ہوں۔ اور تو ایک لمحے کے لیے میرا اسلام برداشت نہیں کرتا، تنگ نظر میں بھی تو ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے نظریاتی سیاست کرنی ہے یا اقتدار کی سیاست کرنی ہے۔ ملک پر اقتدار کی سیاست کا تسلط ہے، یہاں طبقاتی نظام ہے۔ ایک مخصوص طبقہ اپنے ملکی وسائل کو جاگیر اور سرمایہ کو قبضے میں لے کر غریب انسانیت پر حکومت کر رہا ہے، اور سیاست کے واسطے سے جاگیردار مسلط ہے ملک پر براستہ پیپلز پارٹی کے، جاگیردار مسلط ہے اور سرمایہ دار مسلط ہے ملک پر مسلم لیگ کے واسطے سے۔ اور جب یہ پارٹیاں نہیں تھی، سیاست نہیں تھی، تو پھر سن 1970 تک آپ کے ملک میں الیکشن نہیں ہونے دیے انہوں نے۔ اگر ہم نے اس طبقے کو شکست دینی ہے تو پھر ہم نے ذرا تھوڑا سا روزمرہ کی سیاست سے ہٹنا ہے۔ ہماری تمام تر توانائیاں روزمرہ کی سیاست پر بحث میں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک معاشی لحاظ سے ترقی کرے۔ معاشی آزادی کہاں حاصل ہے آپ کو؟ کہاں سے ملے گی؟ بین الاقوامی ادارے آپ پر مسلط ہیں، IMF کے آپ تابع ہیں، ورلڈ بینک کے آپ تابع ہیں، ایشین بینک کے آپ نے قرضے دینے ہوتے ہیں، فرانس گروپ اور لندن گروپ کے آپ کو قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے بینکوں کے آپ کو قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جو ملک قرضوں کی بنیاد پر چلتا ہے، آپ ملک کو چھوڑیے، ایک گھر میں ایک فیملی اگر اس کی زندگی قرضوں پہ آ جائے، وہ یا شہر کو چھوڑیں گے یا پھر خودکشی کریں گے۔
اور اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہتے. ہم کس طرح اس دنیا میں اور دنیا کے معاشرے میں اور گلوبل سوسائٹی میں ایک محترم مقام پا سکتے ہیں؟ ہمیں غلامی سے نکلنا ہوگا. ہمیں اثر نو سوچنا ہوگا اس آزادی پر جو ہم نے 60 سال سے ملی ہوئی ہے اور جس پر ہم اترا رہے ہیں. ہم اپنی دفاع کو دیکھ لیں ذرا. امریکہ خود دستخط نہیں کر رہا، آپ سے کہتا ہے کہ CTBT پہ دستخط کرو، NPT پہ دستخط کرو، بین الاقوامی معاہدات میں آؤ، پابند ہو جاؤ. اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام وہ غیر محفوظ ہے. اب یہ لفظ آپ پر فتویٰ لگا دیا اس نے کہ آپ غیر محفوظ ہیں. محفوظ کس طرح کہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے تو محفوظ ہے، میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے تو محفوظ ہے. لیکن اس سیاست کے غلام گردشوں میں ایک آوارہ گرد فضل الرحمان بھی پھرتا ہے، کہیں یہ نہ پہنچ جائے تو پھر تو تباہی آ جائے گی. اب بتاؤ کہ پورے ملک کی سوسائٹی میں مجھے ایسا عنوان دے دیا اس نے کہ جہاں پر پھر آپ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کے لیے جب خود آپ پر آمریت آتی ہے، جب خود آپ پر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، جب پھر آپ نکلتے ہیں سڑکوں پر، جب آپ ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں، جب آپ بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جب آپ پانی کے سامنے بند باندھیں گے تو کہیں سے تو پانی نکلے گا. یہ حق آپ مذہبی لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ میں مذہب کی وہ بات نہیں کرتا کہ بندوق اٹھا کے بات کروں. میں پارلیمنٹ میں آپ نے کوئی سا بات کر رہا ہوں. میں عوام سے ووٹ لے کر آتا ہوں اور بات کرنے کا حق حاصل کرتا ہوں. میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں تو روڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں اور پارلیمنٹ میں آ جاؤں اور پھر حکومت کے اداروں میں آ جاؤں تو پھر میں اداروں کی اصلاح اور اس پورے ماحول کو کنونس کرنے کی سیاست کرتا ہوں. مجھے آپ حق کیوں نہیں دیتے؟ میں کون سا اسلام کے خلاف آئین کے خلاف بات کر رہا ہوں؟ سن 1973 کا آئین ہے اور آئینی اصلاحات کمیٹی میں ابتدا دن سے اس بات پر اتفاق ہوا. صرف ہماری بات نہیں تھی، ایک اتفاق رائے وجود میں آیا کہ آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا ایک بنیادی ڈھانچہ بھی ہے جس کو نہیں ہلایا جا سکتا. اور بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ اسلام، کہ یہاں پر سیکولر سسٹم نہیں ہوگا. جمہوریت، کہ یہاں پر آمریت نہیں ہوگی. پارلیمانی نظام، کہ یہاں صدارتی نظام نہیں ہوگا. صوبہ جاتی نظام، کہ یہاں پر 1 یونٹ نہیں ہوگا. ان 4 باتوں پہ اتفاق ہوا کہ یہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہوگا تو ایک نئی آئین ساز اسمبلی وجود میں لانی پڑے گی. یہ قانون ساز ادارہ اب نہیں کر سکتا. اس کے تحت ہم لوگ گئے ہیں. اب کہتے ہیں قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر، انہوں نے کس تناظر میں بات کی تھی، لیکن ہم آج پاکستان کے قیام کے 63ویں سال میں کھڑے ہیں اور سن 1949 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے براہ راست دوست اور ساتھی اور ان کے ہم سفر، وہ اس پارلیمنٹ کے اور اس اسمبلی کے اراکین تھے. جب اس وقت ان حالات میں جبکہ ملک کی پورا نظام ان کے ہاتھ میں تھا، وہ تو دستور ساز اسمبلی سے قرارداد مقاصد پاس کر رہے ہیں. کیا قائد اعظم کا فکر و فلسفہ ان کے لیے قابل تقلید نہ تھا؟ کیا قائد اعظم کا فکر و فلسفہ اس کی وہ پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اور جب اس وقت انہوں نے قرارداد مقاصد پاس کیا اور پھر ہم نے اس کو آئین کا حصہ بنایا، پہلے دیباچہ بنایا پھر آئین کا حصہ بنایا، تو آج اس پر اعتراضات ہو رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور قائد اعظم کی 11 اگست جو ہے اس کو دیباچے میں شامل کیا جائے. یہ کس ذہنیت کی بنیاد پر؟ اب یہ کہنا کہ مسلم اور غیر مسلم، اقلیت و اکثریت، اقلیت ملک میں اسی طرح محترم ہوتی ہے جس طرح کی اکثریت.
اقلیت کے جان و مال ایک مملکت کے اندر اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ اکثریت کے. ہم نے اسلام کو دفاعی پوزیشن میں کیوں ڈالا ہے؟ ہم اسلام سے ہٹ کر ان کو حقوق دیں اور تاثر دنیا میں پیدا کریں کہ مذہب تو آپ کو حقوق نہیں دیتا، مذہب سے جان چھڑا لی تو آپ کو حقوق مل گئے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی نظام اقلیت کو، خواتین کو وہ حقوق نہیں دیتا، وہ مقام و احترام نہیں دیتا جو مذہب اسلام دیتا ہے. مسلمانوں آؤ اسلام کے حوالے سے دنیا کو ثابت کریں کہ میرا اسلام تم سے بہتر انسانیت کی خدمت کرتا ہے اور اس کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. ایک سوچ ہے، نظریہ ہے. گئے گزرے مسلمان کے لیے بھی باعث فخر ہے کہ وہ اپنے مذہب پر، جس کا اس نے کلمہ پڑھا، اس پر اعتماد کرے. اس حوالے سے ہم نے ایک نظریاتی جدوجہد کرنی ہے، ایک نظریاتی سیاست کی طرف ہم نے جانا ہے. جس طرح آپ نے امید کی سیاست کی تائید کی، یقیناً آپ اقتدار کی سیاست کی بجائے ایک نظریاتی سیاست کی تائید کرتے ہیں. نظریات کا تقابل ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں، اور ہم تو اسی لیے آج کہتے ہیں، شاید ذہن قبول نہ کرے ابھی، کہ تمام ممبران اس پارلیمنٹ قواعد و ضوابط کے تحت اس بات کے پابند کر دیے جائیں کہ وہ جو بھی اپنا نظریہ پیش کریں اس کے پیچھے وہ ذرا ایک آیت اور حدیث کی ذرا پڑھ لے کہ بھئی میں اسلام کی روح سے یہ بات کر رہا ہوں، سمجھو میری بات مجھے. کون سی قباحت ہے اس میں؟ ذرا ہمارے اراکین تھوڑا ادھر بھی متوجہ ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسی بات کہنا ایسا ہے کہ بالکل تنگ نظری والی بات. تو یہ صورتحال، اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے ایک آزاد ریاست کے تصور کی طرف. اور اس آزاد ریاست میں میں اتنی بات آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ملک کی آبادی اور ملک کا رقبہ ہوا کرتا ہے. ہماری آبادی اور ہمارا رقبہ یہ خود ہمیں دنیا کے طاقتور ملکوں میں شامل کرتا ہے، اگر تھوڑا ہمارے اندر سوچنے کے بعد اعصابی قوت بھی آ جائے اور ہم خود فیصلے کر سکیں. آپ حضرات، ہمیں آپ کی تائید لینا چاہوں گا اس کی کہ جب بات جمہوریت کی ہے اور جمہوریت میں پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے، ان 3 سالوں میں اگر اس پارلیمنٹ کی کوئی سنجیدہ کام مجھے نظر آیا ہے وہ ان کیمرہ وہ سیشن ہے جس میں ملک میں دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی پر ڈیبیٹ ہوا. ان کیمرہ ہوا، 2 ہفتے سے زیادہ ہوا، اور تمام جماعتوں کے قائدین نے مل بیٹھ کر پورا دن لگایا، 13 نکاتی ایک قرارداد پاس کی، اور وہ متفقہ منظور ہوئی. ایوان سے ایک رکن کی مخالفت بھی نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑو، لیکن پارلیمنٹ کی اس قرارداد کی روشنی میں لڑو. پالیسی بناؤ، حکمت عملی بناؤ، لیکن پارلیمنٹ کی اس قرارداد کی بنیاد پر بناؤ. کشمیر کے حوالے سے جو حشر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ہوا ہے اور جس طرح کشمیری قوم سفر کر رہی ہے، اس کی تاخیر و التوا کی وجہ سے اپنے ملک کی اس پارلیمنٹ کی قرارداد کو اقوام متحدہ کی قرارداد مت بناؤ. یہ قومی دستاویز ہے آج، یہ صرف میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ اب عوام کی پراپرٹی ہے، عوام کی رائے ہے. ہم عوام کی رائے کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کی بالادستی اگر منظور ہے تو پھر ان قراردادوں کے حوالے سے ہم کیوں خاموش ہیں؟ میڈیا کیوں خاموش ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم ایسا اچھالتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں آدمی کا. یہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، بخدا میں پارلیمنٹ کی قرارداد سے 1 انچ 1 لفظ 1 حرف آگے پیچھے بات نہیں کروں گا. اسی پر عمل درآمد کیا جائے جس میں واضح طور پر اس کی ابتدائیہ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی ماضی کے حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھی، ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھی. اور یہ کہ حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس حکمت عمل پر نظر ثانی کرے. یہ نظر ثانی ہے جو ہو رہا ہے. خبریں آتی ہیں اسکول اڑا دیے گئے. آپ 1 دفعہ اسکول اڑانے کی مذمت کرتے ہیں، میں 10 دفعہ اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن
آپ کے پاس کیوں وہ خبر نہیں ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے اندر 50 اور 100 کے درمیان آپ کی مساجد بمباری اور بموں کے دھماکوں سے اڑا دیے گئے ہیں اور ہماری فوج نے اڑائے ہیں؟ ہاں اس آپریشن میں اڑائے گئے ہیں. ذرا تھوڑا سا یہ مائک ان دیہاتوں میں تو ذرا لے جائیں کہ جہاں کے عام آدمی پر بیتی ہے، جہاں بے گناہ مرد، عورتیں، مائیں، بہنیں اور بچوں پر بمباریاں ہوئی ہیں. میں آپ کو وہ گھر دکھا سکتا ہوں کہ جن گھروں میں صرف خاتون رہتی تھی، پردے دار خاتون، اور ان خواتین کی گوشت کے ٹکڑے محلے کے گھروں سے اکٹھی کی گئی اور بوری میں ڈال کر جنازہ پڑا گیا. اور یہ سیٹل ایریا میں ہوا ہے. کوئی تو جائزہ، اس کا بھی تو جائزہ لیں خدا کے لیے. جہاں بے گناہ آدمی کو پکڑ کر، میں دعوے سے کہتا ہوں بے گناہ کارکن، جمعیت علماء اسلام کا کارکن جو سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے نظریے کی بات کرتا ہے اور ووٹ ڈالتا ہے، قطار میں کھڑا کر کے گولیاں ماری گئیں اس کو، اور پھر جیپوں کے پیچھے باندھ کر گلی کوچوں میں پھیلایا گیا. یہ بات کرنا جرم ہے یہاں پاکستان میں. یہ دہشت گردی کی حمایت ہے. خدا کے لیے ذرا دوسرے رخ کی طرف بھی جائیں، ذرا وہاں کیا کرب و ابتلا ہے. اور اس نظریے پر قائم رہتے ہوئے امریکہ نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کو 3 مہینوں میں کنٹرول کر لیں گے. افغانوں نے 10 سال پورے ہونے کو ہیں، 9 سال پورے ہو گئے ہیں، بے بس کر دیا ہے امریکہ کو، اور آج معترف ہے. اور ان کے سینٹرل کمانڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم طاقت کے ذریعے نہیں جیت سکتے جنگ. پاکستان میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اس طاقت کے ذریعے ہم نے بنگال کا تجربہ کیا ہے، اس طاقت کا ہم نے بلوچستان میں تجربہ کیا ہے. جو قوتیں آج اس آپریشن کی حمایت کرتی ہیں، کیا وہ اس آپریشن کی بھی حمایت کرتی ہیں جو سن 74 اور 73 میں بلوچستان میں کی گئی؟ جو قوتیں آج اس آپریشن کی حمایت کرتی ہیں، کیا وہ اس آپریشن کی بھی حمایت کرتی تھی جو بنگال میں ہوا تھا؟ نتائج کیا نکلے اس کے؟ دوسرے رخ کو ضرور دیکھ لیا جائے، کم از کم سن تو لیا جائے. دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے. بندوق کی نوک پر مطالبہ کرنا شریعت کا صرف میری جماعت نہیں، میرا مکتب خیال نہیں، پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر نے متفقہ طور پر قرارداد کے ذریعے مسلح جدوجہد کو نفی کی ہے، اس کو مسترد کیا ہے. جمعیت علماء نے پشاور میں 25,000 علماء کرام کو اکٹھا کر کے بڑے جلسے عام میں اعلان کر دیا کہ ہم مسلح جدوجہد کو مسترد کرتے ہیں. لاہور کے تمام علماء کرام نے کہا کہ پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد غیر شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے مقاصد کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ہمیں اپنے مقاصد کے لیے مثبت اور آئینی راستے اختیار کرنے چاہیے. جب پاکستان کا تمام مذہبی طبقہ کہتا ہے، تمام مکتب فکر کہتا ہے، علماء کی جماعتیں کہتی ہیں، اس بات کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا؟ اس نظریے کو کیوں آپ ملکی میڈیا میں جگہ نہیں دے رہے؟ اور خود ان قبائلیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں، قبائل ویسے مسلح لوگ ہیں، کوئی نہیں کہ آج مسلح ہو گئے. 20 یوں تنظیمیں اس قبائلی علاقے میں ہیں کہ جو مسلح جنگ کے خلاف ہیں. کوئی صحافی وہاں تک نہیں جا رہا، کوئی اس کا انٹرویو نہیں لیتا ان کی. صرف مسلح لوگ جو جنگ لڑتے ہیں ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ شاید واقعی یہ پورا علاقہ دہشت گردوں سے بھرا ہوا ہے تاکہ وہاں پر بمباریاں کرنے اور وہاں پر فوج کے استعمال کا جواز پیدا ہوتا رہے، طاقت کے استعمال کا جواز پیدا ہوتا رہے وہاں پر. میں صرف اس دوسرے رخ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا آگے بڑھیں، تھوڑا دیکھیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. لیکن صرف ایک بات کہ جو وہاں سے کہا جاتا ہے اسی پہ فوکس رکھنا ہے، انہی کی زبان بولنی ہے،
انہی کے زبان سے ہم نے کسی کو کافر کہنا ہے، کسی کو مسلمان کہنا ہے، کسی کو پرامن کہنا ہے، کسی کو دہشت گرد کہنا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ ہم نہ ملک کی سیاست کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ہم میڈیا کی خدمت کر رہے ہیں، نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں، نہ انسانی حقوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے اگر چلنا ہے تو آئین اور قانون کے دائرے میں، اور ہم بین الاقوامی قانون کے حوالے سے بین الاقوامی قوتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں، اور پاکستان کی قوتوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو فالو کریں اور پاکستان کے قانون کو فالو کریں۔ میں سب سے اول اس کی حمایت کروں گا۔ ایک بات جو میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو عالم دین بھی ہیں اور اس کے باوجود صدارت کی کرسی کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ زرداری کو ہٹاؤ۔ میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے، ہم حکومت میں شامل ہوئے اپنی ترجیحات کی بنیاد پر، تو یہ نہیں کہ ہم بھیک مانگنے کے لیے گئے ہیں۔ ہم سے بات ہوئی باقاعدہ وقار کے ساتھ، مسلم لیگ نون بھی اس میں تھی، اور سب لوگ جو پچھلے اپوزیشن میں اکٹھے تھے۔ ہم حکومت میں گئے اپنی ترجیحات کے ساتھ، ہمیں مایوسی بھی ہوئی ہے، ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو چھوڑیں، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جہاں پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے تھوڑا سا، اور آپ سے میں مشورہ بھی لوں گا، آپ میرے دوست ہیں سب اور بڑے مفکر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچ میں آ گیا میں کہ اگر ہم اپنی ترجیحات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ نکلتے ہیں، اس نکلنے کا فائدہ میرے کاز کو ہوگا یا جمہوریت کی بساط کو جو لپیٹنا چاہتے ہیں ان کے مفاد میں جائے گا؟ یہ صرف میں نے تھوڑا سوچا ہے، جس پر میں ایک تعطل کے ایک دور سے چاہے گزر رہا ہوں، کہ یہ بڑا اہم موڑ ہے کہ جہاں میں ایک فیصلہ تو کروں اپنے کاز کے لیے، لیکن اس کا فائدہ میرے کاز کی بجائے ان قوتوں کو ہو، اور پھر جمہوریت کا بساط لپیٹ دیا جائے، اور پھر ہم سب مل کر کہیں کہ آندلی مل کے کرے آہزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں آئے گل۔ اس نوبت سے پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس نظام کو استحکام دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور دوسروں کی آراء کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ایک مستحکم پاکستان کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔